السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، اذان اسلام کا شعار ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے نمایاں جو احکام ہیں ان میں سے اذان بھی ہے، اور اذان کے بڑے فضائل روایتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب چونکہ اذان ایسی چیز ہے کہ جو ایک ہی شخص دے سکتا ہے، اب دوسرے جو محلے میں لوگ ہیں بیچارے، وہ اب اس ثواب سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان کے فضائل ہمارے نبی نے بتائے تھے تو اس وقت بھی صحابہ رضی اللہ عنہم، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو کافی حسرت ہوئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسا مؤذن کہے اگر اسی طرح تم بھی اذان کا جواب ویسے دے دو گے، ویسے ہی کلمات دہرا دو گے، تو تمہیں بھی اذان دینے والے جیسا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے بات ثابت ہے۔ اب اذان کا جواب دینا چاہیے، بہتر ہے، ثواب ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کس طریقے سے دینا چاہیے، اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، آج اس پر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، دیں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، کافی ثواب ہے اس کا روایتوں میں، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب دینے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جواب دینا قدم کے ذریعے۔ قدم کا مطلب جیسے اذان ہوئی انسان اپنے کام کو چھوڑ دے اور اپنے پیروں سے چل کر مسجد چلا جاوے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اذان کا جواب دینا بالاقدام۔ اور ایک ہوتا ہے اذان کا جواب دینا باللسان۔ باللسان کا مطلب یہ کہ جیسا کلمات وہ دہرا رہا ہے ویسے آپ بھی کلمات کو دہرائیں، یہ مستحب ہے۔ ہم اسی کو آج لیتے ہیں۔ جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہہ رہا ہے ویسے ہی پورے کلمات ہم کو بھی دہرانا ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے، البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مؤذن بھائی نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم یہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی برائی سے روکنے کی طاقت یا اور نیکی پر چلانے کی قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی مؤذن نے اگرچہ بلایا ہے لیکن میں جاؤں گا تبھی جب اللہ توفیق دیں گے، اللہ کی توفیق ملے گی تو میں مسجد کی طرف اٹھ کے چل دوں گا۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم جب کہتا ہے تو اس موقع پر روایتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بارے میں منقول نہیں ہے کہ ہمیں جواب کیا دینا ہے، البتہ بزرگوں سے اس سلسلے میں منقول ہے، ہمارے اسلاف سے، کہ جب مؤذن فجر کی اذان میں کہے الصلاۃ خیر من النوم تو اس کا جواب دینا چاہیے صدقت و بررت۔ بعض بزرگوں نے مزید اس میں ایک جملہ بڑھایا ہے صدقت و بررت وبالحق نطقت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بھائی تو سچ بول رہا ہے، تو نے سچ بولا، تو نے نیکی کا کام کیا اور تو نے حق بات بولی، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہہ دیں گے۔ اچھا، اقامت جب ہوتی ہے، اقامت میں جب قد قامت الصلاح کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ یہ روایت سے ثابت ہے، اقامہ اللہ و ادامہ، یہ اقامت کہنے والے کے جواب میں، قد قامت الصلاح کے جواب میں ہمیں اس طرح بولنا ہے۔ جمعے کی جب اذان ہوتی ہے تو جمعے کی جو اذان ثانی ہوتی ہے، جو خطیب کے سامنے مسجد کے اندر جو اذان دی جاتی ہے تھوڑا کم آواز میں، اس اذان کا جواب ہمیں زبان سے بلند آواز سے نہیں دینا ہے بلکہ دل میں دینا ہے اس کا جواب، ایسا علماء نے صراحت سے اس کو سمجھایا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جب اذان ہوتی ہے تو جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بول دیتے ہیں بس۔ یا جب اقامت ہوتی ہے اس وقت مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت بھی دیکھا ہوگا آپ نے صف میں سے آواز آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو بزرگوں، اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں آپ کہ اذان اور اقامت میں جو کلمات مؤذن اور اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے نا، وہی کلمات دہرانا سنت ہے۔ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بول دیں آپ اور اذان کے کلمات نہ دہرائیں گے تو یہ اذان کا جواب نہیں دیا آپ نے، اقامت کا جواب نہیں دیا آپ نے، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے۔ ہاں، جب کہیں آپ اشہد ان محمد رسول اللہ، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں۔ آپ نے اذان کا جواب سنا، اذان کی آواز سنی، آپ نے اس میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی اس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے گا، لیکن صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد کو گونجا دیا آپ نے اور اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات نہیں دہرائے، تو آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو روایتوں میں اذان کا جواب دینے کی اور اقامت کا جواب دینے کی وارد ہوئی ہے۔
اس مسئلے میں کافی غلط فہمی ہے، اللہ کے واسطے اس کو سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ کچھ باتیں تھی اذان کا جواب دینے کے متعلق۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل اور سمجھائیں اور سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔